میرا جو تعلیمی دور تھا نا، میں جب لاہور جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، بڑا ایکسٹرا کارڈ ہے، میں یہاں سے لے کر یہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیونکہ درس نظامی میں نے کی بھی میٹرک کے بعد، تو بڑی مشکل سے میں نے اپنے ابو جی کو جو ہے نا لاہور پڑھنے کے لیے منایا۔ تو جتنی سیالکوٹ میں ہم رہے نا، تو بڑی خواہشیں تھی اندر، اور خواہشیں کیا تھی؟ میرا دل کرتا تھا میں ٹیوب ویل میں نہ ہوں، میرا دل کرتا تھا میں کبھی خود کھیت سے نا مولی اکیڑ کے کھاؤں، دل کرتا تھا کبھی میں خود جو ہے نا کھیت سے وہ گونگلو جو ہے نا وہ اکھیڑ کے کھاؤں گا۔ تو یہاں تو یہ اس خواہش کی تکمیل ہو نہیں سکی، ابو جی کی طرف سے بڑی سخت۔ جب لاہور گئے نا، تو میرے دوست ہیں جو آج کل ماشاءاللہ ناروے میں ہیں، باہر چلے گئے، اللہ کی ان کو بڑی رحمت۔ ان نے ایک دن نا ہمیں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی، تو وہاں جا کے پھر میں اپنی جو خواہشیں ہیں نا میں نے راجے کے پوری کی ہے۔ تو وہ ایک بڑا عجیب سا تجربہ ہوا مجھے۔ وہ کیا؟ میرے جو دوست تھے اس وقت مالی لحاظ سے بڑے تھے، اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ان کے گھر کے 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں تو وہ خود اور ان کے اہل و عیال سوئے، تو ایک کمرے میں جو ہم سارے مدرسے سے احباب گئے ہوئے تھے ہمیں سلا دیا۔ تو رات کو ہماری تقریباً 1-2 بجے آنکھ کب کھلی جب ہمارے کمرے میں لیٹے ہوئے انجان شخص نے لاہور لاہور کی صدائیں بلند کر دی۔ ہم اٹھ بیٹھے، بڑی شدت تھی اس کی آواز میں، بندہ بھی انجان، ہم بڑے گھبرائے، یار یہ بلا کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ صبح علامہ صاحب نے جس سے ہمیں ملایا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا تایا زاد ہے، یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، ان میں یہ شخص شامل نہیں تھا۔ یہ کون سے آیا ہے؟ اور آگے سو بھی رہا ہے، اور اس کا سونا بھی بتاتا ہے کہ اسی گھر کا فرد ہے۔ بہرحال ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ سارے دن کے تھکے تھے، لیکن اس کے لاہور نے ہمیں پھر جگا دیے۔ ہم اٹھے، تیسری بار ہم نے پھر سونے کی کوشش کی اور اس میں ہم ناکام ہوئے، پھر ہم سو نہیں سکے، لیکن وہ لاہور کی گردابی جگتا رہا۔ اذان فجر ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں علامہ صاحب کو سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب اگو اپنے پنڈ نہیں نہ بلانا، صاف کہو نہ، یہ ایک ہی کروایا تھے رات۔ مجھے کہتے ہیں کیوں کیا ہوا؟ میں نے یہ پتہ نہیں ناگہانی آفت کہاں سے نازل ہوا۔ اس بندے نے ساری رات میں سونے نہیں دیا ہے، ساری رات لاہور کر لاتا رہا ہے۔ تو بڑی معذرت کر کے کہتے ہیں حضرت یہ کوئی ناگہانی بلا نہیں، میرے برادر اکبر ہے۔ تو یہ اصل میں بس میں کنڈکٹر ہے، تو ان کا کام ہی سارا دن لاہور کی صدائیں لگانے۔ تو لاہور کر کے اب لاہور پہ اتنا جو ہے نا وہ طاری ہو چکا ہے کہ اب یہ رات کو سوتے میں بھی لاہور ہی کرتے ہیں۔ تو اس دن پھر میں نے پہلے دن سیکھا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ نہ لگا، گفتگو سنو آپ۔ تو اس دن پھر میں نے حضرت یہ سیکھا تھا کہ اگر بندہ سارا دن لاہور کرے تو پھر رات کو سوتے میں بھی لاہور ہوتا ہے۔ تو حضرت ہم سارا دن حضور کریں، حضرت اس وقت اب ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ میں یہ آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو فرانس ہے یہ پتہ ہماری کمزوری کیوں کرنی تھی، اور ان کو پتہ ابھی ان دلوں میں وہ تیل نہیں رہا کوئی بھی، یہ تو ان کی اتنی ضرورت ہے۔ جب تک صحابہ کا یہ عقیدہ تھا نا کہ بیزگی تو دور، اگر مدینہ طیبہ میں کوئی کانٹا بھی حضور کی پاؤں مبارک میں چبھ جائے ہم تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ان کو پتہ ہے حضرت جی وہ بات نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنے کو طرح نہ کہیے ہو بھائی، 100 سال پہلے علامہ کہہ گئی، علامہ فرماتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوق۔ ہم اپنے لیڈروں کے لیے تو لڑ سکتے ہیں، ہم حضور کے لیے لڑتے ہیں۔ ابھی میں حضرت یہاں نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے خلاف کو بات کر دو، مجھے کنجا سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ یہ بھی کال چل جائے گی کہ سیالکوٹ میں بڑا مولوی نہیں گیا، انہیں ساڑھے لیڈر کے خلاف گل کی، روکو انہوں رستے بھی تھے، جو مرضی کو کتا حضور کے لیے بھونک دے، ہمارے چونے نہیں تھی۔ یہاں پی ٹی آئی کے بھی بڑے زیالے ہیں، یہاں نون لیگ کے بھی بڑے زیالے ہیں، یہاں جناب پیپل پارٹی کے بھی زیالے ہیں، حضور کے زیالے کدھر گئے؟ آؤ یار اٹھو، وقت آ گئے اٹھنے کا، ٹھیک ہے اٹھو۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ وہ محبتوں کے سلسلے پھر مضبوط ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو سارے، ہم سارے مرد بیٹھے ہیں، آؤ دیکھو حضور کی محبتیں عورتوں اور بچیوں کو بھی کتنی طاقت دے دیتی۔